رب تعالیٰ نے میں رب دا وعدہ انہاں واسطے کلن وعد اللہ الحسنہ فرمایا میں رب نے انہاں واسطے جنت دا وعدہ کیتا ہوئے مصطفیٰ دے نال دو غزوات دے اندر ایک غزوہ حنین دے اندر دوسرا غزوہ تبوک دے اندر میرے معاویہ نے شرکت کیتی ہے تے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے قتال کیتا ہوئے میرے معاویہ نے جہاد کیتا ہوئے میرے معاویہ واسطے جنت دا وعدہ قرآن پاک اندر موجود ہے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سنیے حدیث کے اندروں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی عزت عظمت بیان کرنا چاہنا سنیے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ عظیم انسان نے جدو دین اسلام نو قبول کیتا ہے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر آئے نے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی مقرر کیتا ہوئے جیڑی وحی بھی آندی اللہ دے رسول تے مصطفیٰ معاویہ نو بلا دے اے معاویہ اے وحی آئیے اس نو نوٹ فرما لو یار انسان کو سنوی اپنا کلرک رکھ داوے وہ سنوی لکھن پڑھن دی ذمہ داری سونپ داوے جدی امانت دے پورا یقین ہوئے وہ سنو لکھن پڑھن دی ذمہ داری دے داوے جدے تے پورا یقین ہوئے ڈنڈی نہیں مارے گا پورا حساب رکھے گا معاملات نو درست لکھے گا مصطفیٰ علیہ السلام نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کاتب وحی مقرر کر کے معاویہ دی امانت تے دیانت تے مور ثبت کر دیتی ہے سننا حدیث تے توجہ فرمانا دلائل النبوہ امام بہقی رحمت اللہ علیہ کی کتاب اندر حدیث موجود ہے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نبی پاک دے چچا دے بیٹے عباس رضی اللہ عنہ دے بیٹے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ایک دن میں بچیاں نہ کھیل رہا ہاں تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے ول آ رہے ہیں میں سمجھا شاید مصطفیٰ نو پکڑن گے چھوٹی عمر سی بچہ سا نا میں دوڑیا تے دوڑ کر ایک دروازے دے پیچھے چھپ گیا ہاں نبی علیہ السلام آگے بڑھے نے مینوں دروازے دے پیچھے پکڑیا ہوئے پکڑ کر کے میرے دوواں کندھیاں دے درمیان اندر مصطفیٰ نے ہمیں تھپکی دیتی ہے تھپکی دے کے فرمایا عبداللہ جی محبوب جی فرمایا جاؤ معاویہ بن ابی سفیان نو بلا کے لے آؤ جاؤ معاویہ نو بلا کے لے آؤ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی پاک نے مجھے اس واسطے بھیجا سی کہ معاویہ نو بلاؤ کیونکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی نبی پاک دے نازل ہونے والی وحی لکھیا کر دے فرمایا عبداللہ معاویہ رضی اللہ عنہ بلاؤ تے معاویہ نو کہو آ کے وحی لکھ لاون سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی نے سننا توجہ فرمانا امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کتاب السنہ اندر امام خلال رحمہ اللہ اے الفاظ لے کے آئے امام احمد بن حنبل کو سوال کیتا گیا امام صاحب تواڈا اس بندے دے بارے اندر کی خیال ہے جڑا کہندا ہے میں سیدنا معاویہ نو کاتب وحی نہیں مندا امام اہل السنہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمان لگے جڑا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ دے بارے الفاظ کہے او دا قول بڑا ہی برا وے او دے الفاظ ردی دی حیثیت رکھ دے نے او دے الفاظ دی کوئی حیثیت نہیں اللہ نے تے معاویہ نو محمد مصطفیٰ دی وحی دا کاتب بنایا کاتب وحی نے سیدنا امیر معاویہ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کر دے آج بھی جاؤ تمام لائبریریوں کا چکر لگا لو کہ آج نئے رافسی نہیں جو صحابہ اکرام تے تنقید کر رہے جیلم دا نیم رافسی آج اعتراض نہیں کرنے لگا آج تو 700-800 سال پہلے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دی زندگی اندر ابن المطہر ہلی بدنام زمانہ رافسی نے المنہاج الکرامہ دے نام تو کتاب لکھی اس اندر صحابہ اکرام دی توہین کی صحابہ اکرام تے ہجرہ کی صحابہ اکرام کو تنقید کا نشانہ بنایا اس وقت میری جماعت سے سرکار شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ میدان اندر اترے اور ابن المطہر ہلی دی جواب المنہاج الکرامہ دا جواب لکھا ہے المنہاج السنہ دے نام تو جتنے اعتراض اس دور اندر ابن المطہر ہلی نے صحابہ اکرام تے کیے سیدنا صدیق سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا امیر معاویہ دیگر صحابہ رسول تھے جتنے اعتراض کیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ
رحمہ اللہ نے ابن المطہر ہلی دے ایک اعتراض دا جواب دے کے صحابہ کرام دی شخصیت نو شیشے طرح نکھار کے امت دے سامنے پیش کیا. آج اسی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دے روحانی فرزند ہون دی حیثیت نا ہر اہل حدیث عالم، ہر سکہ اہل السنہ عالم اعلان کردا ہے جس نو کسی ایک صحابی تے کوئی ایک اعتراض ہوئے اور رافضی کوفی ہوئے اور رافضی ایرانی ہوئے اور رافضی پاکستانی ہوئے اور جناب علی نیم رافضی ہوئے اور جہلم دا رافضی ہوئے یا جھالوی فیصل آبادی کوئی نیم رافضی ہوئے یا کوئی اور نیم رافضی ہوئے جس نو کسی ایک صحابی تے سیدنا امیر معاویہ تے سیدنا عثمان غنی تے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص تے سیدنا عمر بن عاص تے یا کسی بھی ایک صحابی رسول تے کوئی ایک اعتراض ہوئے وہ پیش کرے اللہ دی رحمت و فضل نہ اسی صحابہ دے غلام زندہ دلائل دے نال اس تے اعتراض نو دھو کے صحابہ دی شخصیت نکھار کے امت دے سامنے پیش کران گے کیونکہ ساری زندگی دا مقصد ساڈا جینا ساڈا مرنا رب دی توحید واسطے پیغمبر دی سنت واسطے صحابہ کرام دی عظمت اور رفعت بلندی بیان کرنے واسطے جب تک زندہ صحابہ کرام تے انشاءاللہ کوئی جرا نہیں ہونے دیں گے جڑا تنقید کرے گا اس تنقید نو دھو کے صحابہ نو نکھار کے امت دے سامنے رکھا گے کیونکہ صحابہ تو بڑا مومن رب دی زمین پہ اور کوئی نہیں. صحابہ اس امت دے سب تو بڑے مومن. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماندے نے المنہاج السنہ در الفاظ موجود نے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماندے نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی نے اور فرمایا ان حضرات اندروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی صحابہ وحی لکھیا کر دے لیکن سب تو زیادہ جس کو امین سمجھا جاتا معاویہ صاحب. معاویہ رضی اللہ عنہ دی پہلی فضیلت حدیث اندر ذکر کر رہے ہیں معاویہ کاتب وحی رضی اللہ تعالیٰ اور دوسری فضیلت حدیث تے توجہ کیجئے حدیث مسند احمد اندر میرے دوالے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سیدنا عرباد بن ساریہ السلمی رضی اللہ تعالیٰ اس روایت راوی نے وہ فرماندے میں نبی علیہ السلام نے فرماندے ہویا سنیا محبوب نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب واقیہ العذاب. نبی پاک نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ واسطے دعا کی دی ہے اے اللہ معاویہ نو کتاب دا یعنی قرآن دا علم عطا کر دے اے اللہ معاویہ نو حساب دا علم عطا کر دے واقیہ العذاب اے اللہ معاویہ رضی اللہ عنہ عذاب تو محفوظ کر دے. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ واسطے دوسری دعا جڑی مصطفیٰ نے کیتی ہے جامع ترمذی دے اندر 3842 نمبر حدیث ہے. نبی پاک نے دعا فرمائی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہد بہی اے اللہ معاویہ نو ہدایت والا بنا دے اے اللہ معاویہ نو مہدی بنا دے اے اللہ معاویہ دی وجہ تو لوگاں نو ہدایت عطا کر دے. کون نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مومنہ دے ماموں نے سیدنا امیر معاویہ میں کیا کرنا ہوا جی دے اندر امام موجود ہے او دے ماموں نے سیدنا امیر معاویہ ماموں دا حیا کری داوے ماموں دا ادب کری داوے ماموں دا احترام کری داوے. ایک او ماموں ہے جڑا ساڈی والدہ دا بھائی ہے او خونی رشتے دا ماموں ہے میں انا روحانی رشتہ خونی رشتے تو بھی مضبوط ہوندا ہوئے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خال المؤمنین نے خال المسلمین نے ہر مومن دے ماموں نے. دلیل تے توجہ فرمانا الثقات دے اندر روایت موجود ہے اور سنت دے اندر امام خلال رحمۃ اللہ علیہ روایت لے کے آئے ہیں. عبد المالک بن عبد الحمید المیمونی رحمہ اللہ نے امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل کو سوال کیتا ہوئے اے امام صاحب کیا نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا اے امام صاحب کیا نبی پاک نے نہیں فرمایا قیامت والے دن میری رشتہ داری میری قرابت داری میرے نسب تو علاوہ ہر ایک نسب دا تعلق ختم ہو جائے گا ہر حسب و نسب تے رشتہ داری قیامت نو سارے دی قرابت داریاں منقطع ہو جان گیاں سوائے میرے نسب تے میرے تعلق تے میری قرابت دے. سیدنا احمد بن حنبل نے فرمایا ہاں ہاں یہ نبی پاک دا فرمان ہے. عبد المالک ہے تے نبی پاک نے فرمایا ہوئے تے عبد المالک ہے تے نبی پاک دی تعلق داری ہے تے سیدنا احمد بن حنبل رحمہ اللہ عنہ عبد المالک بن عبد الحمید المیمونی رحمہ اللہ فرمان لگے اے امام صاحب کیا نبی پاک دی رشتہ داری تے قرابت داری دی اے فضیلت کے قیامت نو نبی پاک دی رشتہ داری منقطع نہیں ہوئے گی اے فضیلت سیدنا معاویہ نو حاصل ہے. امام اہل سنہ احمد بن حنبل فرمان لگے ہاں
عبد المالک اے رشتہ داری دا شرف معاویہ نو بھی حاصل ہے قیامت والے دن سارے دے نسب تے حسب تے رشتہ داریاں تے قرابت داریاں منقطع ہو جان گیاں میرے معاویہ انہاں عظیم لوگاں اندر نے جنہاں دی قرابت داری مصطفیٰ دے نال ہے تے قیامت والے دن مصطفیٰ دے رشتہ دار اندروں کھڑے ہون گے پیغمبر دے رشتہ دار اندروں کھڑے ہون گے پیغمبر دے قرابت دار اندروں کھڑے ہون گے یہ شرف سیدنا احمد بن حنبل فرما دے نے یہ شرف سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے قول تے توجہ فرمانا یہ بھی جناب علیہ سنت دے اندر احمد بن حمید ابو طالب نے امام احمد کو اے پوچھا وے کیا امام صاحب کیا سیدنا امیر معاویہ مومنہ دے ماموں نے فرمایا ہاں مومنہ دے ماموں نے تیسرے قول تے توجہ کیجئے امام حاکم رحمہ اللہ کو پوچھا گیا معاویہ رضی اللہ تعالی دے بارے اندر تہاڈا کی خیال ہے الثقات دے اندر امام اجلی رحمہ اللہ لے کے آئے نے اے امام حاکم دسو تہاڈا سیدنا معاویہ دے بارے کی خیال ہے امام صاحب فرمان لگے معاویہ رضی اللہ تعالی تے ہر مومن دی جان نے ہر مومن دے مامون نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی تفسیر ابن کثیر اندر قول موجود ہے امام شافعی رحمہ اللہ بھی فرمایا کرتے سن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مومنہ دے مامون نے سننا توجہ فرمانا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے بارے امام ابن اسحاق رحمہ اللہ نے تاریخ دمشق اندر باقاعدہ باب قائم کتاب ہے سیدنا امیر معاویہ دے بارے خال المسلمین خال المؤمنین یعنی ہر مومن دے ماموں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح ایک اور روایت تے توجہ کی ہے البدایہ والنہایہ اندر روایت موجود ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی دے سامنے ایک بندے نے اسی جذبات اظہار کتاب ہے اے معاویہ تسی تے میرے ماموں ہو توجہ کرنا غور کرنا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے عمر بن اوس کو گرفتار کیتا گیا ہے جڑا جنگ صفین دے اندر عمر بن اوس قیدی بن گئے نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی سامنے آئے نے عمر بن اوس کہنے لگے اے معاویہ رضی اللہ تعالی نے مینوں چھوڑ دو مینوں آزاد کر دو کیونکہ تسی میرے ماموں ہو سیدنا امیر معاویہ فرمان لگے اے عمر میں تیرا ماموں کس طرح لگنا عمر بن اوس کہنے لگے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ تہاڈی بہن نہیں فرمایا ہاں ام حبیبہ تے میری ہمشیرہ محترمہ نے میری سگی بہن ہے تے فرمایا امیر المومنین کیا ام حبیبہ رسول اللہ دی زوجہ محترمہ نہیں فرمایا ہاں میری بہن ام حبیبہ رسول اللہ دی زوجہ محترمہ بھی نے تے فرمایا نبی پاک دیاں بیویاں بارے قرآن آخر آوے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم قرآن کہہ رہا ہے اے مومنو نبی دیاں بیویاں تواڈیاں ماواں نے تے امیر معاویہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ساڈی ماں نے تسی انہاں دے بھائی ہو تسی ساڈے ماموں ہو سیدنا امیر معاویہ نے اس الفاظ تے تعجب کیتا فرمایا جا عمر بن اوس میں تینوں آزاد کر دینا وا عمر بن اوس نے سیدنا امیر معاویہ نے آزاد کر دیتا ہے سنیے قوم نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خال المؤمنین نے خال المسلمین نے نبی علیہ السلام دے برادر نسبین نے سیدہ ام حبیبہ دے بھائی نے ایک روایت تے توجہ فرمانا 6656 نمبر حدیث ہے جوانو سنو سوشل میڈیا پہ بیٹھنے والوں اس روایت نو پوری توجہ نہ سننا سند دا ذمہ دار حوالے دا ذمہ دار مستدرک حاکم دے اندر 6656 نمبر حدیث ہے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد محبت نہ درود پاک میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا اوائم بن سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے مینوں چن لیا ہے انبیاء دے اندروں پھر نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک نے میرے واسطے میرے صحابہ کرام نوں چن لیا ہے نبی پاک نے فرمایا اللہ نے میرے صحابہ کرام نوں چن کر کے انہاں اندروں کچھ نوں اللہ نے میرے وزیر بنا دیتا ہے کچھ نوں اللہ نے میرے مددگار بنا دیتا ہے تے کچھ صحابہ کرام نوں اللہ نے میرے سسرال بنا دیتا ہے سیدنا ابو بکر نبی پاک دے سسر نے سیدنا عمر فاروق نبی پاک دے سسر نے سیدنا سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالی نبی پاک دے سسر نے سیدنا جناب علی معاویہ رضی اللہ تعالی نبی پاک دے برادر نسبتی نے سیدنا عبداللہ بن عمر نبی پاک دے برادر نسبتی نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی دے بیٹے نبی پاک دے برادر نسبتی نے نبی پاک نے فرمایا صحابہ کرام اللہ نے چن لیا میرے واسطے
کچھ نو میرے وزیر بنایا، کچھ نو میرے مددگار بنایا، کچھ صحابہ نو اللہ نے میرے سسرال بنایا۔ اگلے الفاظ کی نے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ صحابہ اکرام نو برا کہے گا، کیا مانی جڑا میرے گزارا صحابہ نو برا کہے گا، جڑا میرے مددگار صحابہ نو برا کہے گا، جڑا میرے سسرال صحابہ نو برا کہے گا، نبی پاک نے فرمایا اس بندے تے اللہ دی لعنت ہوے، اس بندے تے اللہ دے فرشتیاں دی لعنت ہوے، اس تے ساری انسانیت دی لعنت ہوے۔ تے نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن ایسے بندے دا اللہ نہ کوئی فرضی عمل قبول کرے گا نہ کوئی نفلی عمل قبول کرے گا جڑا صحابہ کرام نو برا کہتا ہوئے۔ یاد رکھنا قیامت نو ایسے بندے دی نہ نماز قبول ہوئے گی، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، کوئی عمل، کوئی تسبیح، کوئی تلاوت، نہ کوئی فرضی عبادت قبول ہوئے گی، نہ کوئی نفلی عبادت قبول ہوئے گی۔ جڑا مصطفیٰ دے صحابہ کرام نو برا کے، جڑا سیدنا امیر معاویہ نو برا کے، امیر معاویہ رسول اللہ دے قرابت دار نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ حدیث پاک تے غور کرنا، حدیث پاک صحیح بخاری دے اندر سیدنا امیر معاویہ تے رب نے مغفرت بھی واجب کر دی ہے، سیدنا امیر معاویہ دی جنت دی بشارت بھی مصطفیٰ بیان کر گئے ہیں۔ حدیث صحیح بخاری اندر میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک نے فرمایا ان اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، نبی پاک نے فرمایا پہلا لشکر، پہلا جہادی لشکر جڑا سمندری راستے تو جہاد کرے گا انہاں واسطے جنت مغفرت واجب ہو گئی ہے۔ فرمایا جنتی گروہ ہے انہاں تے جنت بھی واجب ہے تے مغفرت بھی واجب ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ جنہاں صحیح بخاری دی شرح فتح الباری لکھی ہے، فتح الباری دی چھٹی جلد دے اندر صفحہ نمبر 103 تے الفاظ لائے ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سیدنا امیر معاویہ نے جو خیر سر انجام دی ہے، جو کار خیر کی ہے، فرمایا ان اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، جو کار خیر سر انجام دی سمندری راستے تو جہاد کیا۔ اس حدیث کی بنیاد پہ سیدنا امیر معاویہ تے جنت واجب ہو گئی۔ ان اول جیش من امتی، پہلا سمندری جہاد جو ہوا، پہلی جو لشکر کشی ہوئی سمندری راستے تو وہ سیدنا امیر معاویہ دے دور اندر ہوئی، سیدنا امیر معاویہ دی زندگی اندر ہوئی۔ اس لشکر دے امیر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے نے۔ دوسری حدیث تے توجہ کیجئے، صحیح بخاری دے اندر 2877 نمبر حدیث ہے اور صحیح مسلم دے اندر 1912 نمبر حدیث ہے، اور حدیث تے راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں 10 سال مصطفیٰ دی خدمت کی، 10 سال پیغمبر دے خادم رہے، 10 سال نبی علیہ السلام دے نال محبت اور الفت دی زندگی گزاری۔ انس بن مالک فرماتے ہیں ایک دن پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ دے پاس آئے نے، نبی پاک انہوں دے پاس آئے نے، انہوں دے گھر دے اندر نبی پاک میں ٹیک لگا کے بیٹھ گئے نے۔ جو ٹیک لگا کے بیٹھے نے اچانک نبی علیہ السلام کو نیند آ گئی ہے، نیند دا غلبہ ہو گیا ہے، نبی پاک سو گئے نے۔ پھر اچانک مصطفیٰ بیدار ہوئے نے، جو ہی پیغمبر بیدار ہوئے نے تو نبی پاک مسکرا رہے نے۔ سیدہ ام حرام کہنے لگیاں محبوب جی کیوں مسکرا رہے ہو؟ نبی پاک نے فرمایا میری امت ایک عظیم الشان گروہ جہاد دے واسطے سب سمندر دا سفر کرے گا، اور میں نو رب نے خواب اندر بخایا ہوئے وہ جنت دے اندر تختاں تے براجمان بادشاہاں دی طرح بیٹھے ہون گے۔ فرمایا جڑے سمندری راستے تو سب سمندر دی طرف جہاد کرن گے، قیامت نو اللہ جنت بھی دے گا تے جنت دے اندر تختاں تے ایویں بٹھائے گا انہاں نو جویں بادشاہ تخت تے بیٹھدے نے، جویں بادشاہ تخت تے بیٹھدے نے۔ یاد رکھنا ہے سمندری جہاد سب تو پہلے سیدنا امیر معاویہ نے کیا۔ نبی دا خواب اللہ دی وحی ہے، خواب اندر مصطفیٰ نے دیکھا سب سمندر دا سفر اور جہاد جو کرن گے، فرمایا جنت دے اندر تخت تے براجمان ہوں گے، یعنی اللہ انہوں جنت بھی دے گا، جنت اندر تخت عطا کرے گا، انہوں تے اللہ بٹھائے گا۔ خواب وہی ہے، وہی دے ذریعے رب نے محبوب میں بشارت دی۔
تے سب تو پہلا جہاد میرے امیر معاویہ نے کیا، اور رافضیوں چھوڑ دو امیر معاویہ پہ تنقید کرنا، اللہ کی قسم ہے اللہ نے معاویہ کو جنت بھی دیا اور میرا معاویہ جنت میں تخت پہ براجمان ہے۔ کیوں گارنٹی ہے؟ کون بیان کر کے؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ کون نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے آخری بات نے توجہ کی دی ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک نہ کتنی محبت کر دے، نبی پاک نہ کتنا پیار کر دے۔ مصطفیٰ جدو دنیا کو تشریف لے گئے تاریخ دمشق دے اندر ابن اسحاق رحمہ اللہ روایت لے کے آئے نے 62 نمبر جلد دے اندر، تاریخ دمشق 80 جلد اندر عربی اندر کتاب ہے، اس بھی 62 نمبر جلد دے اندر صفحہ نمبر 106 کے الفاظ موجود ہیں۔ ام علقمہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کر دے نے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جدو بھی مدینہ پاک اندر شام دے گورنر سننا، شام دے اندر رہا کرتے سن، جدو بھی شام تو مدینہ ٹیب اندر تشریف لے آندے تے سیدھے سلیقہ کے نال اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دے پاس آندے تے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی امی عائشہ نوں فرماندے اما جی تواڈے کول جڑے نبی پاک دے بال موجود نے او بال مبارک تے مینوں دبو نا، اما جی تواڈے کول نبی پاک دی چادر موجود ہے، اما جی نبی پاک دی چادر تے مینوں دیو نا۔ جدو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک دے بال مبارک سیدنا معاویہ نوں پکڑاندیاں، مصطفیٰ دی چادر مبارک یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر والی کملی سیدنا معاویہ نوں پکڑاندیاں، سیدنا معاویہ چادر جسم تے لپیٹ لیندے تے بال مصطفیٰ دے پانی اندر بھگو کے باہر نکال کے پانی پیندے تے فرماندے مینوں سکون محسوس ہوندا وے۔ معاویہ تے تبرکات مصطفیٰ نہ بھی محبت کرنے والے جان دے سیدنا معاویہ دی کتنی محبت ہے تبرکات مصطفیٰ دے نال۔ روایت تے توجہ کرنا، البدایہ والنہایہ اندر روایت موجود ہے، میرے دوارے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادا کیتا ہوئے، عمرہ ادا کر کے نبی پاک مروہ دی پہاڑی تے تشریف لے آئے نے تے نبی پاک اپنے بال مبارک کٹوان لگے نے، فرمایا میرے بال کاٹو تے بال کاٹنے والے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دے بال مبارک کاٹے نے تے بال مبارک کاٹ کے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لے نے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے پاس نبی پاک نے ناخن مبارک بھی سن، بال بھی سنبھال کے رکھے نے، ناخن بھی سنبھال کے رکھے نے۔ نبی علیہ السلام 11 ہجری اندر دنیا تو تشریف لے گئے نے، میرے معاویہ 60 ہجری اندر وفات پائی ہے۔ اتنے سال سیدنا معاویہ نے 49 سال تقریباً بال مصطفیٰ دے تے ناخن مبارک سنبھال کے رکھے نے۔ جدو موت دا وقت قریب آیا ہوئے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جڑی وصیت کی تھی ہے فرمانے لگے اے میری اولاد اے سن لو توجہ کرنا، سیدنا معاویہ فرمانے لگے جے میں فوت ہو جاواں جدو میں دفن کرنے لگو تے نبی پاک دے بال مبارک نے میں 49 سال سنبھال کے رکھے نے، اے نبی پاک دے ناخن مبارک نے میں 49 سال سنبھال کے رکھے نے، میں اتنے 49 سال گزر کے مصطفیٰ دنیا کو گیا میں سنبھال کے تبرکات مصطفیٰ رکھے نے، جدو میں فوت ہو جاواں مینوں دفن کرنے لگو نا اے نبی پاک دے بال مبارک میری اکھاں تے میرے منہ تے میرے ناک دے اوپر رکھ دینا، اور ناخن مبارک بھی میرے جسم تے اسی طرح رکھ دینا، میری اکھاں تے ناک تے منہ تے اے مصطفیٰ دے ناخن مبارک بھی رکھ دینا، میں پیغمبر دے تبرکات نال لے کے دفن ہونا چاہنا ہوا۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ عظیم ترین انسان نے جنہ دے ہاتھ تے سیدنا حسن بن علی نے بیعت کی اور سلو کی۔ نبی پاک نے فرمایا سی صحیح البخاری اندر 2704 نمبر حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا اے میرا بیٹا حسن جڑا سردار ہے مومنہ دیاں 2 جماعتاں چ اختلاف ہوئے گا تے میرا سردار بیٹا مومنہ دیاں 2 جماعتاں سلو کروائے گا۔ سیدنا امیر معاویہ
اور سیدنا امیر معاویہ دی جماعت نو مومن مصطفیٰ نے قرار دیتا ہوئے سیدنا علی اور سیدنا علی دی جماعت نو مومن مصطفیٰ نے قرار دیتا ہوئے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے سن میں اپنی زندگی اندر معاویہ کو بڑا عالم نہیں دیکھیا، یعنی اپنی عمر کے اندر جس وقت وہ بیان کر رہے سن فرمایا ہم میں سے معاویہ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ مصنف عبد الرزاق کے اندر الفاظ موجود نے اور صدیقہ کرام امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کر دیا سن اللہ میری عمر بھی معاویہ نو لگا دے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دے الفاظ السنہ در امام ابن خلال لے کے آئے۔ عبداللہ بن عمر فرمایا کر دے سن امیر معاویہ کو بڑا سخی میں اپنی زندگی اندر نہیں دیکھیا۔ کون امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جنہ دے بارے عبداللہ بن عباس فرماندے نے خلفائے راشدین تو بعد میں معاویہ جیسا کوئی نہیں دیکھیا۔ اے میں محدثین نو پڑھیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو پوچھا گیا السنہ در ابن خلال رحمہ اللہ لے کے آئے اے امام صاحب بتلاؤ عمر بن عبد العزیز افضل نے یا سیدنا امیر معاویہ افضل نے؟ سیدنا احمد بن حنبل فرمانے لگے لوگوں یاد رکھنا معاویہ جیسا کوئی نہیں ہے، معاویہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور کئی امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بڑے عظیم ترین محدث اور فقیہ گزرے نے۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ دے بارے منہاج السنن در الفاظ موجود نے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو سوال کیتا گیا اے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بتلائیے تو صحیح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ افضل نے یا عمر بن عبد العزیز افضل نے؟ عبداللہ بن مبارک نے کمال جواب دیا، فرمانے لگے اللہ دی قسم ہے رسول اللہ دے ساتھ مصطفیٰ دی معیت دے اندر سیدنا معاویہ جس گھوڑے تے بیٹھ کے جہاد واسطے نکلے اس گھوڑے دی غبار عمر بن عبد العزیز دے نالو 1000 درجہ افضل ہے۔ اور ساتھ فرمانے لگے معاویہ افضل کیوں ہے؟ کیونکہ معاویہ صحابی رسول ہے اور معاویہ نے مصطفیٰ دے پیچھے نمازاں ادا کیتیاں جدو مصطفیٰ فرماندے سن سمیع اللہ لمن حمدہ معاویہ پیچھے کھڑے ہو کے کہندے سن ربنا ولک الحمد۔ فرمایا معاویہ رضی اللہ تعالی افضل نے 1000 مرتبہ معاویہ دے گھوڑے دی غبار بھی عمر بن عبد العزیز تو 1000 درجہ افضل ہے۔ فرمایا معاویہ دا بہت بڑا شرف ہے، معاویہ صحابی نے، معاویہ پیغمبر نال جہاد اندر گئے نے، معاویہ نبی پاک دے پیچھے نمازاں پڑھیاں نے۔ امام معافی بن عمران کو کسی نے فرق پوچھا ہوئے دسو تے صحیح نا سیدنا معاویہ افضل نے یا عمر بن عبد العزیز افضل نے؟ سیدنا عمران بن معافی رحمہ اللہ فرمان لگے شدید غصے اندر آ گئے فرمایا صحابہ دے مقام دا کوئی مقابلہ نہیں جو ہو سکتا۔ کون؟ سیدنا معاویہ نے۔ بشر بن حافی رحمہ اللہ انہوں نے کو پوچھا گیا دسو تے صحیح نا معاویہ افضل نے یا عمر بن عبد العزیز افضل نے؟ فرمانے لگے 600 بزرگ بھی عمر بن عبد العزیز جیسے ہوں تے معاویہ دا پھر بھی کوئی مقابلہ نہیں۔ آخری الفاظ سنی اور بات ختم کرنے لگا۔ ابراہیم بن محسرہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں تاریخ دمشق اندر الفاظ موجود نے ابراہیم بن محسرہ آندے نے سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ دے پاس ایک بندے نو لہندا گیا اے عمر بن عبد العزیز اے بندہ سیدنا معاویہ نو برا کہندا ہے، معاویہ تے جرا کردا ہے، معاویہ تے تنقید کردا ہے۔ عمر بن عبد العزیز نے فرمایا کوڑا لایا جائے، کوڑا لیا گیا، فرمایا اس کو مارو مارو جڑا معاویہ دا گستاخ ہے۔ عمر بن عبد العزیز نے اس کو کوڑے مروائے۔ معاویہ کوئی عام انسان نہیں ہے، معاویہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، سیدنا امیر معاویہ مومنوں کے ماموں ہیں اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دوبارہ طریقے دمشق کے الفاظ موجود نے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ فرمانے جو معاویہ نے برا کہ اس کے اللہ دی لعنت ہے۔ مسند بقی بن مخلد پڑھیے، مسند بقی بن مخلد اندر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو 163 حدیثاں بیان کیا اور آخر اندر فرق سمجھ کے لے جائیے کوئی جھکاؤ کا پیغام نہیں ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہے صحابہ کی شان عزت عظمت پہ، کوئی متشدد کے جوانوں، کوئی تمہیں جو مرضی کہہ لے، ہر غم ہر دکھ قبول ہے، ہم ان کی توہین برداشت نہیں کر سکتے جنہوں نے محمد مصطفیٰ کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، جو صحابہ پیغمبر کے لیے اپنی جانیں قربان کر کے ہماری جان ان صحابہ کی عظمت پہ قربان ہو جائے، اللہ کی قسم یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو پوچھا گیا، ابن حانی رحمہ اللہ فرماندے میں پوچھا امام صاحب جڑا سیدنا معاویہ نو برا کہ کیا اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے؟
فرمایا جڑا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ دی ذرا پر توہین کرے اس لعنتی دے پیچھے نہ نماز پڑھو نہ اس کی عزت کرو، وہ دنیا اندر بھی ذلیل ہے آخرت اندر بھی ذلیل ہے۔ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے کسی ایک صحابی دی توہین کرے، اور جوانوں بزرگوں بوڑھو غیرت مند بن کے دیئے اسی پیغمبر دے غلام اسی پیغمبر دا کلمہ پڑھے ہیں، پیغمبر دے وفادار جانثار صحابہ کرام دی محبت انہاں دا نال محبت کرنا ایمان دا لازمی ترین جز ہے۔ اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہے جب تک صحابہ کرام نہ محبت نہیں ہوگی، اور جڑا صحابہ کرام جو کسی ایک دی توہین کرے گا اس دن اللہ فرضی عبادت قبول کرے گا نہ نفلی عبادت قبول کرے گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ میرے اور تواڈے دلاں نوں صحابہ دی محبت نہ بھر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔